أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد گزشتہ سے پیوستہ سورۃ الفاتحہ ہم نے پچھلے سیشن میں سٹارٹ کی تھی. کچھ اس کے بارے میں ابتدائی معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. آج انشاءاللہ بقیہ حصہ جو ہے وہ اس کی تفسیر و تشریح کے متعلق بات کریں گے، لیکن بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے ہم سورۃ الفاتحہ کا شروع سے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. رب العالمین، جو رب ہے، خالق و مالک ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. الرحمن، جس کی بہت بڑی صفت رحمان ہے، بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. الرحیم، اور اس کی صفت ہے الرحیم، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. مالک یوم الدین، مالک ہے، یوم کہتے ہیں دن کو، الدین، دین سے مراد یہاں پر بدلہ ہے، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا، ججمنٹ ڈے کا. ایاکا، خاص تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور خاص تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا، ہمیں ہدایت فرمائیے، ہماری رہنمائی کیجیے. الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی طرف. صراط الذین، ان لوگوں کے رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے. انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوبی، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کے رستے کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کیجیے. المغضوبی، جن پر آپ کا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے جو گمراہ ہو گئے. یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا جو انشاءاللہ آپ نے الفاظ کے مطابق دیکھا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ بھی گئے ہوں گے. اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. ہم نے مالک یوم الدین تک شاید اس سے پہلے بات کی تھی پچھلے سیشن میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عربی زبان کے اسلوب کے مطابق اس لفظ کو اگر دیکھا جائے تو درست اسلوب یہ ہے نعبدو کا و نستعینو کا، یعنی ایاکا کا جو لفظ ہے اس کو پہلے عربی زبان کے اسلوب کے مطابق یہ نہیں آتا،
اب عربی زبان اللہ رب العزت ہی تمام زبانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، اس اعتبار سے اللہ رب العزت جس لفظ کو جیسے چاہیں استعمال فرمائیں، قرآن مجید کو دیکھ کر ہی قواعد کو بنایا گیا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ ایاکا کا جو لفظ ہے، جس کو ہم گرامیٹیکلی اس کو ہم ورب کہیں گے، ایڈجیکٹ، بلکہ اس کو جو ہے وہ ہم کہیں گے مفعول، ایاکا، جس کا معنی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ مفعول عربی زبان کے قاعدے کے مطابق پہلے نہیں آتا بلکہ بعد میں آتا ہے، بعد میں آتا ہے۔ اس کے مطابق اس کو نعبدو کا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر مفعول کو پہلے لانے کا مطلب کیا نکلے گا؟ یہاں پر اس معنی میں خصوصیت پیدا کرنا مراد ہے۔ خصوصیت یہ پیدا کرنا مراد ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت ممکن ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر اصول کے خلاف، مطلب جو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے ایک اسلوب اپنایا اور اس میں مفعول کو پہلے کر دیا، جو ورب تھا اس کو بعد میں کر دیا۔ تو اس کے مطابق یہ کیا معنی نکلے گا؟ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت ممکن نہیں ہے۔ اگلے لفظ میں بھی وہی چیز ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں بھی عربی کا جو اسلوب ہے اس کے مطابق نستعینو کو کا لفظ ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے اصول سے ہٹ کر ایک بات جو فرمائی وہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خالص آپ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو اس کا سادہ سا ایک مفہوم ہو گیا جو ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اس کے مطابق اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ وہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن مجید ایک افہام و تفہیم کی کتاب ہے، سمجھنے سمجھانے کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت کا میری اور آپ کی طرف ایک پیغام ہے، یہ صرف عبادت کے لیے، صرف اس کو تقدس کے لیے گھر پہ رکھنے کی کتاب نہیں ہے۔ اس کی ایک ایک بات اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بنائی ہے، جس کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی کا طرز اس سے سیکھیں گے، زندگی گزارنے کا اسلوب اس سے سیکھیں گے، زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی قسم کی عاجزی، انتہائی قسم کی عاجزی، جس کے اندر محبت بھی شامل ہوتی ہے، اطاعت و فرما برداری بھی شامل ہوتی ہے۔ ایسی اطاعت اور ایسی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے اتنا جھکا دینا کہ اس کے سوا کسی کی بات کو ماننا یا اس کی بات کا انکار کرنا، یہ مادہ، یہ چیز انسان کے اندر سے ختم ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ اس کے طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بتائے ہیں، نماز روزہ کی صورت میں، حج زکوٰۃ کی صورت میں، دعا کی صورت میں، باقی جو بھی عبادت کے مسنون طریقے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے، عبادت کا لفظ جس کام کے اوپر، جس ایکشن کے اوپر بولا جائے گا، وہ عبادت میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جس لفظ کے اوپر، جس لفظ کے لیے، جس ایکشن کے لیے عبادت کا ورڈ بولا جائے گا، وہ ایکشن میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ، اس کا ٹائم، اس کی کیفیت، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال نماز کی ہے، حج کی مثال ہے اس کی۔ اپنی مرضی سے طریقہ کار اپنے پاس سے وضع کر کے، ٹائم اپنے پاس سے کمٹ کر کے ممکن نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے دعا، نظر و نیاز، التجا کرنا، اللہ سے مانگنا، دعائیں مانگنا، یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ روزہ رکھنا، باقی جو معروف عبادات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ زکوٰۃ دینا، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، اس کے اوپر کتنا ٹائم پیریڈ گزر جانا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اس کے اپوزٹ مفہوم سے جو بات نکلتی ہے، کسی بھی چیز کو ہم اپنی مرضی سے عبادت قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بات سمجھ آ رہی سب کو؟ کسی بھی چیز کو ہم اپنی مرضی سے عبادت قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ عبادت کی کیفیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتائی ہیں۔ اگر دعا کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عبادت ہے، تو دعا کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، دعا کی قبولیت کا ٹائم بتایا، دعا کس طرح سے کی جائے اس کے آداب سکھائے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ سکھایا کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو شخص اللہ رب العزت
کے سامنے جب توبہ کرتے وقت سچی توبہ نہیں کرتا تو اس کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کب دعا قبول ہوتی ہے اس کا ٹائم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، جیسے ایک اذان کے بعد تکبیر سے پہلے اس ٹائم میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق عصر کے بعد اس کا ٹائم ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آداب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی سکھائی کہ جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے گا اتنی دعا اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ قبولیت حاصل کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں جب درود پڑھا جاتا ہے دعا میں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ نکلا کہ جو عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمائی اس کو میں اور آپ عبادت سمجھ کر نہیں کر سکتے، معاشرت سمجھ کر کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، اپنی مرضی سے ہم یہاں پر بیٹھ کر ایک ایسا کام کرنا شروع کر دیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، معاشرے کے اندر کوئی ایسا کام ہم کرنا شروع کر دیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، وہ عبادت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادت شریعت ہے، شریعت نے عبادت قرار دیا ہے کسی بھی چیز کو، نماز ہو، روزہ ہو، دعا ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، شریعت نے عبادت قرار دیا ہے۔ اور اگر میں نے اور آپ نے یا ہمارے پاس سے کچھ علماء نے کسی چیز کو عبادت کا درجہ دے دیا تو اس کا معنی یہ نکلا کہ انہوں نے شریعت سازی کا اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ بات درست نہیں ہے، کوئی بھی شخص شریعت سازی کا اختیار نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ عبادت صرف وہی سمجھی اور کہی جائے گی، اسی طریقے سے کی جائے گی، اسی کیفیت میں کی جائے گی، اسی ٹائم پہ کی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اسی سے ایک اور بات سمجھ لیجیے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اگر اللہ کے سوا وہ تمام کیفیات جو اللہ رب العزت کے لیے روا ہیں، جو اللہ کے لیے جائز ہیں، جو اللہ کے شایان شان ہیں، کسی اور کے لیے کی جائیں گی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ علماء نے توحید کی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 اقسام بتائیں ہیں جن کا مختصر طور پر آپ کے سامنے میں ہلکی ہلکی ڈیفینیشن رکھوں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے توحید کیا ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے بنیادی قسم جو اللہ رب العزت نے رب العالمین میں بیان فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کو، اس کے خالق ہونے کو، اس کے مدبر ہونے کو، معاملات چلانے کے اعتبار سے اس کے جو ہے وہ کریٹر ہونے کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ اللہ اپنے خالق ہونے میں اکیلا ہے، اللہ رب العزت مالک ہونے میں اکیلا ہے، اللہ رزق دینے کے اعتبار سے اکیلا ہے، اللہ رب العزت پوری کائنات کے مدبر ہونے کے اعتبار سے، مطلب معاملات کو چلانے کے اعتبار سے اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کا اقرار مشرکین بھی کیا کرتے تھے، منافقین بھی کرتے تھے، تقریباً کثیر لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 11ویں پارے میں سورہ یونس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے پوچھے رزق کون دیتا ہے، سماعت کا مالک کون ہے، بصارت کا مالک کون ہے، مردوں کو زندہ کون کرتا ہے، مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کون کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تمام باتوں کے جواب میں یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ان سے کہیے اگر ایک اللہ رب العزت ہی ہے تو پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اس کا اقرار لازم ہے، اس کو سمجھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں ہو سکتا، کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی کریٹر نہیں ہو سکتا، کوئی مالک نہیں ہو سکتا، کوئی رازق نہیں ہو سکتا، کوئی مدبر نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے تکوینی معاملات جو ہیں، جیسے اللہ رب العزت کسی بات کو فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، کسی کو منع کر دیتے ہیں وہ رک جاتی ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ پیدا کرنے کے اعتبار سے، بچہ یا بچیاں عطا فرمانے کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ سب کام اللہ رب العزت بذات خود سر انجام دیتے ہیں، اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ یہ توحید ربوبیت ہے جس کا اقرار ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر جو توحید ہے، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت جس کا اللہ رب العزت نے اسی آیت میں ذکر فرمایا ایاک نعبد۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اکیلا الہ ماننا، ایک اللہ کو الہ ماننا۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو، جس کی عبادت کی جائے، اس کو اکیلا ماننا۔ یعنی عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اللہ رب العزت کی۔
جو بھی امور عبادت کے لیے خاص ہیں، جو بھی امور، جو بھی وصف عبادت کے لیے خاص ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے ان کو بجا لانا درست نہیں ہے، اور اگر بجا لائے جائیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی۔ دعا کرنا عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں رکھا جا سکتا۔ التجا کرنا، استغاثہ طلب کرنا، مدد مانگنا، جیسے اللہ نے یہاں فرمایا نا نہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مدد مانگنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ عبادت کسی دوسرے کی نہیں بجا لائی جا سکتی۔ جھک جانا، کسی کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا دینا، سجدہ کرنا اس کے سامنے، اس کے پاؤں کے اندر جھک جانا، اس سے جو ہے وہ لپٹ کر چمٹ کر مانگنا، یہ سب صفات کس کی ہیں؟ مالک کائنات کی، اللہ رب العزت کی ہیں۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اگر عبادت کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے اندر ان اوصاف میں سے کوئی صفت مانے گا، اسی طرح سے طواف کرنا، اس کے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر کا سفر کرنا عبادت کی نیت سے، اللہ کے گھر کا سفر عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے، یا صرف زیارت کے لیے بھی اس کے گھر کا سفر کرنا درست ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کے گھر کا سفر عبادت کی نیت سے کرنا درست نہیں ہے۔ لہذا ایسے اعمال جن کے اندر عبادت کا پہلو پایا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کے لیے شایان نشان ہیں، جو اس کی ذات کے لائق ہیں، کسی دوسرے کے لیے ان کو بجا لانا یا ان کے اندر ان چیزوں کو ماننا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس توحید الوہیت کا انکار ہے، اور یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کون سی توحید ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو، جو اللہ تعالیٰ کے نام قرآن مجید میں مذکور ہیں، جیسے رب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ رب العزت کی صفات جو قرآن مجید کے اندر یا حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر مذکور ہیں، اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت ہے، اللہ کی قوت بصارت ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بند ہے، اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اس اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے کشادہ ہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، دیگر صفات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا، حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کیا، اللہ کے چہرے کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ تمام صفات جو اللہ رب العزت کی بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے ان کے بارے میں کیا ہے جو ریکوائرمنٹ مجھ سے اور آپ سے ہے؟ تمام صفات کو بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی چینج کے، بغیر ان کو معطل جانے، بغیر ان کی کیفیت بیان کیے، ان کے اوپر ایمان لانا۔ کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کو لائق ہیں۔ ہاتھ اگر اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا تو اب ہمیں یہ کیفیت جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ہاتھ اللہ رب العزت کی طرح ہوگا، نہیں، اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نے ذکر نہیں کیا تو ہمیں اس بات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی سماعت کا انہ هو السمیع البصیر، اپنی سماعت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی سماعت کا تذکرہ کیا، اس کی سماعت ہے، یہ ثابت ہے کس طرح کی ہے، کیسی ہے سماعت اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اور نہ اس کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو صفات اللہ رب العزت نے یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی اللہ رب العزت کے لیے، ان صفات کو ایز اٹ از جیسے بیان کی گئی ہیں اسی طرح سے ماننا اور ایمان لانا ایک مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے، اور پھر ان صفات کو کسی اور کے اندر ماننا۔ جیسے سماعت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، میری اور آپ کی جو سماعت ہے وہ ناقص ہے، اللہ رب العزت کی جو سماعت ہے وہ کامل ہے۔ اللہ رب العزت پتھروں کے اندر کیڑوں کی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چمٹی کی بات سنی اور فرمایا نا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب لشکر گزرنے لگا تو ایک چمٹی نے کہا اپنے باقی چمٹیوں کے گروہوں سے، ان سے کہنے لگی اے چمٹیوں کی جماعت، فوراً اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم سب لوگوں کو رونتے ہوئے گزر جائے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی، پرندوں کی، ان سب چیزوں کی زبان سمجھتے تھے۔ فوراً اس کی بات جب سنی تو مسکرا دیے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نمل کی، اس کے نام سے اللہ رب العزت نے سورہ نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت پتھروں کے اندر، زمین کی تہوں کے اندر، حشرات الارض کی باتیں بھی سن لیتے ہیں، ان کی سماعت کامل ہے۔ اب اس سماعت کو جو اللہ رب العزت کی سماعت ہے کسی اور کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ شرک ہے، یہ درست نہیں ہے۔
جو صفات اللہ کی ہیں ان صفات کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی کوئی بھی صفت ہو، جیسے اس کی صفت قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہے، اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر ان کی قدرت اور تصرف اور اختیار ہے۔ اس چیز کو کسی اور کے لیے ماننا کہ کوئی اور بھی قدرت رکھتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے لیے ماننا شرک ہے۔ دیگر جتنی بھی قدرتیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات کی اور وضاحت کر دوں، جب اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہیں تو اللہ رب العزت بذات خود کہاں ہیں؟ بذات خود اللہ رب العزت کہاں ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت عرش پر ہیں، یہ مجھے اور آپ سب کو عقیدہ رکھنا ہے۔ اسے ایک بات اور دیکھ لیجئے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی دلیل میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت ینزل کل لیلۃ، ہر رات کے پچھلے پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ چونکہ عرش پر ہیں اس وجہ سے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت آسمان دنیا، 7 آسمان ہیں نا، جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے، جس کے اوپر ہمیں چاند ستارے نظر آتے ہیں، سورج نظر آتا ہے طلوع ہوا، اور بادل ہمیں جہاں پر نظر آتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ پہلے آسمان کے نیچے ہے، باقی سب آسمان اس کے اوپر ہیں۔ معراج والی حدیث کے اندر بھی اس کا ریفرنس موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں علیہم صلوات اللہ وسلام۔ اللہ رب العزت ہر رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور وہاں آ کر آواز دی جاتی ہے، ایک منادی مقرر کیا جاتا ہے جو یہ ندا دیتا ہے کوئی اللہ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے مسائل کو حل کروانے والا، ہے کوئی مدد طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، یہ آوازیں دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ہے تو وہ آ جائے تاکہ اس کو رزق دیا جائے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، اس کی جو باقی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے چونکہ عرش پر موجود ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اب ہر جگہ پر پھر اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ جو آیت میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کا اختیار ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت کتنے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ جب اللہ ایک ہے ذات کے اعتبار سے، تو جیسے اس کی شان کو لائق ہے اس شان کے مطابق وہ عرش کے اوپر موجود ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات ذکر فرما دی ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش کے اوپر موجود ہے۔ عرش کے اوپر کس طرح سے موجود ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے، عرش کے اوپر کیسے موجود ہے وہ پھر بات کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے، جب ذات کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے اور عرش پر ہے، تو پھر وہ ہر جگہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، میں تفصیلی بات میں نہیں جاؤں گا تاکہ ہم زیادہ الجھ نہ جائیں، صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا، یہ عقیدہ رکھنا کہ مجھ میں الگ اللہ ہے، آپ میں الگ اللہ ہے، زید میں الگ اللہ ہے، بکر میں الگ اللہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، جب وہ اللہ ایک ہے تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک جگہ پر ہے۔ اچھا، اس چیز کو ہمیں عقل پر بھی نہیں پرکھنا، یہ بھی میں آپ کو واضح طور پر عرض کر دوں، ہمیں عقل پر بھی نہیں پرکھنا، کیونکہ یہ عقل سے مافوق الاسباب چیز ہے، مافوق العقل چیز ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں میں اور آپ یہ جانچنے کی کوشش کریں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے ایک ہے تو پوری دنیا کے اوپر کیا ذات کے اعتبار سے پھیلا ہوا ہے؟ وہ کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے، تمام آسمانوں سے وہ عرش بڑا ہے، تمام آسمانوں سے اللہ رب العزت کا عرش بڑا ہے۔ حدیث معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں عرش کے نیچے پہنچا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحت الثری تک لے جایا گیا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قلم کے چرچرانے کی آوازیں سنتا تھا۔ اللہ رب العزت جس قلم سے لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں، اس قلم کے چرچرانے کی، اس کے لکھے جانے سے جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی آوازیں سنتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی اللہ کا عرش اور عرش پر ثابت، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا ثابت ہے۔ تو کیا اس سے جو اس کے برعکس جو ہم نے عقیدہ نہیں رکھنا وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو ہر انسان، ہر ذی روح کے اندر، ہر جاندار کے اندر الگ الگ اللہ رب العزت کا وجود ماننا درست نہیں ہے۔ وجود کے اعتبار سے وہ اللہ رب العزت ایک ہے اور وہ عرش کے اوپر مستوی ہیں، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرا خیال ہے سوالات کا اگر بعد میں سیشن رکھ لیجیے جی۔ اللہ نے کلمہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب و قدرت کے اعتبار سے، یہ بات میں وضاحت کر رہا ہوں پہلے سے، یہ قدرت کے اعتبار سے ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
اللہ کی قدرت ہماری شارک سے بھی آگے ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ ہمارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. کس اعتبار سے؟ قدرت کے اعتبار سے. اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے. یہ آپ نے اچھا سوال کیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے تو پھر ہر جگہ پر اس کا کیا ہے؟ اس کی قدرت ہے. اس کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور یہ ہر جگہ پر موجود ہے. تو یہ بات اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ رب العزت عرش کے اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے. اور کیسے موجود ہے، یہ سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا، کیسے موجود ہے، اس کی وضاحت ہو جائے تو ہم آگے چلتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا تو ہمیں معلوم ہے. حدیث قرآن کے اندر موجود ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھی، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہیں، براجمان ہیں. یہ بات تو ہمیں معلوم ہے. والکیف مجہول، فرماتے ہیں اللہ کیسے اللہ رب العزت وہاں پر موجود ہے، اس کی کیفیت اللہ نے ذکر نہیں فرمائی، تو ہمیں اس بات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. والکیف مجہول، اللہ کی کیفیت کو ذکر نہیں کیا گیا تو ہم اس کی جانچ پڑتال نہیں کریں گے. پھر والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کا سوال کرنا درست نہیں ہے. اگر ایسی بات ذہن میں آ جائے کہ جیسے مثال کے طور پر بچوں کے ذہن میں عموماً ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جب ایمان ابھی تھوڑا کمزور ہوتا ہے کہ ہم سب کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا. اگر ایسا سوال ذہن میں آ جائے تو فوراً کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے آگے نہیں سوچیں گے. اور اگر یہ سوال کسی ایمان والے کے دل میں شیطان اس طرح کا سوال ڈال دے کہ اللہ رب العزت پھر عرش پر کیسے بیٹھے ہیں، کیفیت کے بارے میں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، ہماری عقل کو بس یہیں تک مکلف رکھا گیا، اس سے آگے نہیں. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خالص ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی فرمائیے سیدھے رستے کی طرف. صراط مستقیم، صراط کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اور مستقیم کا لفظ بھی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. سیدھا رستہ. سیدھا رستہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کے اندر، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، اور یہ میرا رستہ جو ہے یہ سیدھا رستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت زیادہ رستوں کے اوپر مت چلو. زیادہ رستے سیدھے نہیں ہوتے، سیدھا رستہ ایک ہوتا ہے جو ہمیں کس کے ساتھ ملا دے؟ اللہ کے ساتھ ملا دے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اوپر ہمیں چلا دے وہ سیدھا رستہ ہے. جو رستہ اللہ تعالیٰ سے انبیاء نے مانگا، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، اگلی آیت کے اندر اللہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے. کن لوگوں کا رستہ ہمیں چاہیے؟ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، ان سب لوگوں کا رستہ ایک ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کا رستہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو رستہ مانگا، جس کے اوپر وہ چلے، وہ ایک رستہ ہے. جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ان سب لوگوں کا رستہ ایک ہے. اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا رستہ سیدھا رستہ ہے اور اسی رستے کے اوپر چلو. فَاتَّبِعُوا، اسی کی اتباع اور پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور زیادہ رستوں کے اوپر مت چلو. صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، ایک بالکل اسٹریٹ خط کھینچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے ساتھ ملتے جلتے کچھ ٹیڑھے خط اس کے ساتھ بنائے. یہ بات بہت زیادہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی، خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے جب ہم گمراہی کی طرف شیطان ہمیں لے جانے لگتا ہے تو اس چیز کو، اگر اس پوائنٹ کو ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شیطان کا کوئی وار ہمارے اوپر نہیں چلے. ایک لائن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھی لائن جو ہے وہ بنائی اسٹریٹ، اور اس کے ساتھ ملتی جلتی کچھ اور لائنیں بھی جو ٹیڑھی تھیں وہ اس کے ساتھ ملتی ہوئی، حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، ملتی ہوئی کچھ لائنیں اور بنائیں جو اسی میں سے نکل رہی تھیں، اسی کے ساتھ مل رہی تھیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط ہے، سیدھی لائن جو ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ملی ہوئی پگڈنڈیاں ہیں، فرمایا یہ شیطان کے رستے ہیں، یہ سب گمراہیاں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ تو اللہ رب العزت کی آیت کے ساتھ جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی، جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی پہلے، اس کے ساتھ اس حدیث کو ملائیے تو اس سے یہ بات سمجھ آئے گی سیدھا رستہ ایک ہے، زیادہ رستے سیدھے نہیں ہوتے، اور ٹیڑھے میڑھے جو رستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ملائے وہ بھی شریعت ہی سے لوگوں نے نکالے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے شریعت سے ہی ریلیٹ کیا ہے. اس وجہ سے ان سب سے زیادہ گمراہ انسان
میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم مسلمان سب سے زیادہ گمراہ، سب سے زیادہ جو اغوا ہوتے ہیں وہ مذہب کے نام پہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اغوا ہمارا مذہب کے نام پہ ہوتا ہے، چونکہ مذہب ایک تقدس ہے، ہمارے ذہن کے اندر اس کا ایک خاص امیج ہے جس کی وجہ سے ہم مطلب جو عیسائیوں کے اندر تھا نا، ہم بولتے ہی نہیں ہیں. کوئی ہمیں کچھ بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا مذہب کی بات ہے، مولانا کے اوپر بس جو مولانا نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے جگہ جگہ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے پاس عقل موجود ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر فرمایا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے نشانیاں ہیں قرآن مجید کے اندر. تو پھر یہ سب لوگ ہمیں کیوں قرآن مجید سے دور رکھتے ہیں؟ یہ ہمیں کیوں دور رکھتے ہیں؟ ہمیں ہمارا مذہبی اغوا کرنے کے لیے. اس وجہ سے ہمیں قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے، اس وجہ سے ہمیں حدیث کے قریب نہیں آنے دیتے. اگر ہم جائیں گے تو سمجھ جائیں گے وہاں پر مطلب جو سلسلہ چل رہا ہے کھانے پینے کا بند ہو جائے گا. اور میں تو معذرت کے ساتھ سیدھے الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ سب دکانداریاں ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن اور حدیث کی طرف آپ کو بلاتا ہے، تو وہ آپ کو دکان کی طرف نہیں بلا رہا، وہ آپ کو اپنا غلام نہیں بنا رہا. اور اگر کوئی شخص آپ کو کسی مسلک کی دعوت دیتا ہے، اگر کوئی شخص آپ کو کسی اپنی خاص تنظیم، آرگنائزیشن، کسی جماعت کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے میری چھتری ٹھیک ہے باقی سب چھتریاں غلط ہیں، تو معذرت کے ساتھ اب ضرور سوچیے گا وہ آپ کو اللہ رسول کی طرف نہیں بلا رہا، وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے، وہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف نہیں بلا رہا. اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام مسالک جتنے بھی مسلک ہیں، سارے کلمہ پڑھتے ہیں، سارے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سب کی بنیادیں ایک ہیں، سارے ایک نماز کے قائل ہیں. لیکن خدا را تھوڑا سا جو فرق ہے ادھر ادھر، یہ سب چیزیں سمجھیے اور کسی مسلک کے نیچے مت جائیے، کسی کی چھتری کے نیچے مت جائیے. جب اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عقل اور شعور دیا ہے تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے تو آئے. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن جس کو اللہ نے اتنا آسان نازل فرمایا ہے، کیا اس قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے؟ اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے، سیدھے راستے پر ہم چل سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگیے، اس کی توفیق مانگیے، پھر اس پر چلنے کی بھی کوشش کیجیے. اور اگر پتہ ہی نہیں ہوگا سیدھا راستہ کون سا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سیدھے راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. سیدھا راستہ کیا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا؟ ایک راستہ سیدھا، باقی راستے ٹیڑھے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، زیادہ راستوں کے اوپر مت چلنا. اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت ایک دوسری آیت میں جو عموماً ہم ہر خطبہ میں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام اور فرما برداری کے اوپر آنی چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ الفاظ آپ سب جانتے ہیں. اللہ کی ایک رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ میں مت پڑنا. تفرقہ میں پڑھنا شریعت نے مطالبہ نہیں کیا، اس سے بچایا ہے، اس سے ڈرایا ہے. تفرقہ میں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب لوگوں کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک دو چیزوں کو تھامے رکھو گے. آج مجھے اور آپ کو سب کو یہ تھوڑی سی پریشانی ہے نا، ہم کہتے ہیں جی کہ ہر شخص، ہر مولانا اپنی اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ جناب بات کرتا ہے اور سب ایک ہی بات کرتے ہیں، سب مذہب کی بات کرتے ہیں، تو کس کے پیچھے جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلوشن بیان فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہی سیدھا راستہ ہے، بس اس کے سوا کوئی راستہ سیدھا نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اس کی اتباع میں ہو اس کو اپنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جو چیز اس کی اتباع میں نہ ہو، اس کے اگینسٹ ہو، اس کے اپوزٹ ہو، اس سے ٹکراتی ہو، قرآن و حدیث سے متصادم ہو، سمجھ لیجئے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. وہ قرآن و حدیث ہی سیدھا راستہ ہے. یہ راستہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. تو یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ آگے اس کی وضاحت فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا. کن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے؟ اس کی وضاحت بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سورہ نساء 5واں پارہ
اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر لی تو یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ کس کا رستہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے؟ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور وہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے، اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء، من النبیین والصدیقین، اور اسی طرح سے سچے لوگ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد والشہداء، جن کو اللہ رب العزت نے شہادت کے مرتبہ پر فائز کیا جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا، چونکہ ان کی شہادت تو مسلم ہے اللہ رب العزت کی، ہم وہ تو بالکل ویلڈ ہے، کسی دوسرے کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے اللہ رب العزت ان کی شہادت قبول فرمائے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو شہادتیں ہیں یہ تو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول شہادتیں ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام لیا آپ کے سامنے، ان کا رستہ۔ اور اسی طرح سے والصالحین، تمام نیک لوگوں کا رستہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی وہ لوگ جو شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوئے وہ سب کے سب نیک لوگوں میں شامل ہیں، صحابہ کرام ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ کسی نبی علیہ السلام کے ساتھی ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا رستہ میں اور آپ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، یہی رستہ سیدھا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ غیر المغضوب، اے اللہ ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے جن پر آپ کا غضب ہوا۔ غضب اللہ رب العزت کا کس پر ہوا؟ مفسرین نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، نیکسٹ سورہ جو ہم پڑھیں گے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ کون لوگ ہیں جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹیں؟ بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ان کا رستہ نہیں مانگنا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو اللہ کا غضب لے کر واپس ہوئے۔ کیوں؟ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کے رستے کو چھوڑا، جانتے بوجھتے ہوئے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے بڑا کوئی اور معجزہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی؟ کیسے؟ دریا کو اللہ نے فرمایا دو پارٹ میں تقسیم ہو جا، دریا کو دو پارٹس میں اللہ رب العزت نے تقسیم کر دیا، اور ان کے درمیان سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے رستہ بنایا، جبکہ چلتا ہوا دریا تھا، پیچھے دشمن ہے، آگے دریا ہے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، یہاں پر اپنا عصا کو ماریے، اور اس کے بعد اللہ کا معجزہ دیکھیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو وہاں پر مارا، اللہ نے اس دریا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ گزرے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزہ سے گزرنے کے بعد جب فرعون اور اس کے حواری، اس کے ساتھی، اس کی فوجیں جب اس دریا کے اندر داخل ہوئی تو اللہ نے دونوں پارٹ کو ملنے کا حکم دے دیا، دونوں یہ پورے کا پورا گروہ اس کے اندر غرق ہو گیا، فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ فرعون کو اللہ نے عبرت کے طور پر باقی رکھا، اس کی لاش آج بھی موجود ہے۔ جب یہ معجزہ اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمانے کے لیے بلوایا، ان لوگوں نے پیچھے سامری کی باتوں میں آ کر، جادوگر کی باتوں میں آ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس سے بڑی گمراہی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا معجزہ، اتنے بڑے عذاب سے اللہ رب العزت نے ان کو نکالا، فرعون کی غلامی سے نکالا، انہوں نے ان کے اوپر جینا دوبر کر دیا تھا، اس سب سے نکالا۔ کتنے عذاب ہے جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر بھیجے، بے شمار مرتبہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا، یوں لا کے کھڑا کر دیا چھتری کی طرح۔ اگر نہیں مانو گے تو طور پہاڑ کے نیچے تم لوگوں کو غرق کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے پھر چھوڑ دیا، 20 مرتبہ اللہ رب العزت نے چھوڑا، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ منسلوہ بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا، بالکل اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے جب یہ یہاں سے شرک کرنے کے بعد یہاں پر انہوں نے جب بچھڑے کو معبود بنایا تو پھر اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان لوگوں کو 40 سال کے لیے میدان تی، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یتیہون فی الارض، میدان تی ہے، ایک تی نام ہے میدان کا، اس کے اندر اللہ نے ان کو سرگرداں پھر چھوڑ دیا، مطلب کوئی ہوش و حواس نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا، بالکل جیسے من چلے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح سے پوری قوم کو اللہ نے کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ان کے اوپر اپنا رحم فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائی،
اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اب اللہ رب العزت نے تمہیں یہ کہا ہے کہ آگے والا جو علاقہ ہے ملک شام وہاں قوم عمالقہ ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں یہ کہا ہے کہ فتح تمہاری ہوگی، تم اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ اللہ نے جب آزمائش سے نکالا، اذهب انت وربک فقاتلا، سورہ مائدہ کے اندر 6 پارے موجود ہیں، کہنے لگے موسیٰ جا تو اور تیرا رب جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جو تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ اس سے بڑھ کر گمراہ قوم کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بدتر قوم کوئی ہو سکتی ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بنایا؟ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے باقاعدہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ غیر المغضوب، اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، یہ رستہ میں نہیں چاہیے، ولا الضالین، اور اسی طرح سے ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کون ہوئے؟ مفسرین نے اس کے مطابق واضح طور پر یہ کہا کہ اس سے مراد عیسائی لوگ ہیں، نصارہ ہیں، جو لوگ کتاب ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے رستے کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے پاس سے جو ہے وہ اپنے علوم بنائے، اپنی کتابیں اپنے پاس سے بنا لیں۔ زیادہ تر جو اناجیل اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے سب عیسائیوں کی اپنی لکھی ہوئی۔ مجھے اور آپ کو آج ناز ہے قرآن مجید کے اوپر، یہ قرآن مجید کسی مسلمان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی مسلمان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی کی ورڈنگز نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس چیز کے اوپر مجھے اور آپ کو آج ناز ہے، اور ہم فخر کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی سچائی اور حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے جیسے نازل فرمایا اسی طرح سے آج موجود ہے، لفظ بلفظ، ایون کہ کسی زبر زیر کی بھی اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا۔ یہ معجزہ ہے اللہ رب العزت کا۔ ہر سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ تقریباً 550 پیجز بنتے ہیں 16 لائن کے اعتبار سے، لائن اگر چھوٹی ہو جائے تو پیجز بڑھ جاتے ہیں۔ اتنے پیج کوئی دوسری بک دنیا کے اندر ہے جس کو اتنا زیادہ بائی ہارٹ یاد کیا جاتا ہو؟ کوئی دوسری بک نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی کتاب آپ یاد کر لیجئے، چند دنوں میں آپ کو بھول جائے گی، اور اس کے حفاظ ماشاءاللہ ائمہ کعبہ بنتے ہیں، اسی کی وجہ سے بنتے ہیں نا۔ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، جن لوگوں کو اللہ کعبہ کا امام ہونے کا شرف حاصل فرماتے ہیں، کتنی بڑی شرف کی اور عزت کی بات ہے دنیا کے اندر، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قرآن مجید۔ اسی قرآن مجید کی وجہ سے اسلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور عیسائیت کے اندر کوئی ایک بھی کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ نازل فرمائی تھی اللہ رب العزت نے، لیکن وہ باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ آج ان کے پاس کوئی بھی ایسی کتاب موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ گمراہ ہو گئے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان کا رستہ نہیں مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ رب العزت ہمیں عیسائیوں کا اور گمراہ لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جی، اور ہم انشاءاللہ جن کو اگر کسی نے نیچے جا کے نماز پڑھنی ہے کوشچن نہیں لگے گی، وہ نیچے جا کے پڑھ لیں، ہم لوگ یہاں پہ بھی جماعت کر لیں گے۔ کوئی کوشچن ہے آپ کو؟ اور خیریت سے؟ جی میں رکھ دیتا ہوں، کی بات ہے۔ سر آپ نے کہا کہ جو اللہ نے عبادت کا طریقہ بتا دیا اس میں ہم قطعاً کچھ چینج نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، کسی طرح بھی کوئی چینج کر سکتا نہیں مطلب نہیں، بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو حج کے دوران کنکریاں مارتے ہیں اس کو شیطان کو، اس کا بھی اللہ ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج وہ ہم نے وہ ٹائم چینج کر لیا ہے، ٹائم کیسے چینج کیا ہے؟ پتہ نہیں 2 دن بڑھا دی، نہیں، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ دن نہیں بڑھائے، وقت بھی نہیں بڑھایا، دن بھی نہیں بڑھایا، وہ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو 1 دن مار کے آ جائے، اور اگر چاہے تو وہ 3 دن مار کے آ جائے۔ وہ اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، تو اس وجہ سے اس میں کوئی چینج نہیں۔ اثر سے پہلے تک، ہاں اثر سے پہلے تک، مطلب 3 دن بھی کرنا ہے تو تیسرے دن اثر کے بعد ہی مار سکتے ہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں۔ اس میں کوئی چینج کسی نے نہیں کیا ہے۔ البتہ اگر اس چیز کی طرف ہماری مطلب تھوڑا سا نظر جاتی ہے نا کہ جیسے انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو 2-3 منزلہ بنا دیا، اس طرح کی چیزیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ عبادت میں چینج نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی نہیں جیسے مسجدیں ہم نے مطلب پہلے سے بہتر بنا لیں، اس وقت وسائل نہیں تھے، سورسز نہیں تھے۔ جی بالکل، آبادی بڑھ رہی ہے، حرم کی جو ہے نا وہ مطلب توسیع کی ہے، تو یہ سب یہ عبادت میں چینج نہیں ہے۔ جو آپ نے یہ خاص بتایا کہ ان لوگوں میں کیا خرابیاں تھیں اس رستے میں جو منع کیا ہے، جی وہ ہمیں منع کیا، کیا آج کل ہمارے میں نہیں ہے وہ چیزیں؟ بالکل ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ کتاب جو ہے
اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جی بالکل. یہی وجہ تھی ان کو پتا تھا ہم لوگ کہاں جائیں گے, انہوں نے اس کی حفاظت میرے حفظ میں ہے. جی جی. اسی لیے بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی اسی بات سے اللہ رب العزت نے ایک ایک گناہ کی وجہ سے ایک ایک قوم کو تباہ کیا, وہ تمام کے تمام گناہ ہم سب میں موجود ہیں. ماپ تول میں کمی ایک گناہ تھا نا شعیب علیہ السلام کی قوم میں, اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا, فخر سے کرتے ہیں اور ہم فخر سے کرتے ہیں. ہمارے یہاں معیار بن گیا ہے نا, مطلب ہمارا تو جو مطلب 1 kg ہے وہ 800 گرام کا باقاعدہ وہی ہو گیا. اصل نمازیں جو ہیں جی جی, یہ پوری نماز کو کہتے ہیں صرف 4 فرض کے بعد؟ نہیں, فرض نماز کا اصل میں جو فرض جب بولا جاتا ہے نا تو فرض کا لفظ سے مراد صرف فرض ہی ہوتے ہیں, یعنی جو ہم جس نماز میں فرض پہ پڑھتے ہیں, جو فرض ہم پڑھتے ہیں. دعائیں بھی کہا گیا کہ ان فرض کے بعد. جی جی بالکل, وہ بھی اس فرض کے بعد. نہیں, فرض کے بعد. جی جی, نفل اور سنت نہ پڑھیں. ہاں وہ نہیں, بالکل وہ اپنی جگہ, وہ جس سینس میں وہ پوچھ رہے تھے وہ دوسری بات ہے. ایسا ہو گیا کہ ان کا یہ سوال ہی ہو گیا کہ جی جی, یہ ظہر ہے 4 سنت 4 تو یہ پوری نماز پڑھنا ہے. جی اب میں بتاتا ہوں آپ کو, میں آپ کو بتاتا ہوں. فرض اصل میں وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن نمازوں کا ذکر فرمایا نا, جیسے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, نمازوں کے اوقات بھی اللہ نے ذکر فرمائے. جبریل علیہ السلام آ کر سکھا کر گئے. یہ اللہ رب العزت نے فرض تو بتائے, نماز کے قائم کرنے کا جو حکم دیا, اس کی کیفیت جو ہے نا, طریقہ, کیفیت, ٹائم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازوں کے ساتھ, فرضوں کے ساتھ سنت اور نوافل کی وضاحت فرمائی ہے. جیسے شاید لاسٹ سیشن میں ہماری یہ بات ہوئی تھی, 12 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کا معاملہ آسان فرما دیتے ہیں. یعنی 12 رکعت کے اس کے لیے جو ہے نا وہ پڑھنے پر جنت ملتی ہے. وہ 12 رکعت کون سی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. 2 فجر کی رکعت, فجر سے پہلے کی 2 سنت. اسی طرح سے 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد, جن کو ہم سنن موقدہ کہتے ہیں نا, سنت موقدہ. 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, سنت موقدہ. اسی طرح سے مختلف احادیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز کے ساتھ کتنی رکعت پڑھی. اتفاق سے کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اور ایک مولانا کا بیان بھی سن رہا تھا اسی حوالے سے. عشاء کے بعد ہم عموماً 2 رکعت پڑھتے ہیں سنت کے طور پہ. اگر کوئی شخص 4 پڑھ لیتا ہے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شاید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لائے عشاء کی نماز کے بعد, اور آپ نے وہاں پر 4 رکعت ادا فرمائیں, 2 سنت کے بجائے 4 سنت پڑھی. تو انہوں نے یہ روایت بیان فرمائی. اور اس کے علاوہ دیگر روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ جو شخص رات میں عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھ لیتا ہے سنت کے طور پر, صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ, اس کے لیے اتنا ثواب ہو جاتا ہے جیسا لیلۃ القدر کا ثواب. تو یہ اسی طرح سے عصر سے پہلے 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حدیث میں موجود ہے. مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنا, یعنی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے. جیسے حرم میں ہم نے دیکھا عموماً جیسے اذان ہوتی ہے لوگ سب 2 رکعت پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ سب نمازوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ اصل میں سنت اور نفل جو ہے نا, یہ فرضوں کی حفاظت کرنے والے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ طریقہ اور کیفیت بتائی ہے, اس وجہ سے ہمیں وہی رکعات پڑھنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن ہم تو یہاں پڑھتے ہیں جی, مڈل ایسٹ میں نہیں پڑھتے ہیں فرض کے علاوہ. یہ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی وضاحت دوں گا آپ کو. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں میں سنت پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت گھر پہ ہی پڑھ کے تشریف لاتے تھے. میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر, چونکہ میرے ماشاءاللہ جو دوست مدینہ میں رہے اور کافی ٹائم انہوں نے گزارا, مجھے بھی اللہ نے عمرہ کا موقع دیا, تو میں نے دیکھا زیادہ تر لوگ وہاں پر گھر سے وضو کر کے آتے ہیں, جیسا کہ ہمارے مڈل ایسٹ میں لوگوں کو عادت کم ہے تھوڑی سی. جیسے کراچی میں نے دیکھا زیادہ تر لوگوں کو ہے عادت, لیکن پنجاب وغیرہ میں لوگوں کو زیادہ عادت نہیں ہے. اکثر مساجد میں آ کے وضو کرتے ہیں, جب وہاں وضو کیا تو وہیں پر سنت پڑھتے ہیں. وہاں پر زیادہ تر لوگ گھر سے جب وضو کرتے ہیں تو سنت بھی وہیں پر پڑھتے ہیں, اور نماز کے بعد پھر جا کے سنت گھر پہ ہی پڑھتے ہیں. ہاں اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی غلطی ہے, وہ اس کی غلطی ہے, ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. نہیں پڑھنے کا تعلق اس کا افیکٹ ہوتا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں, بلکہ گھر پہ پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتا کوئی. ہاں اگر نہیں پڑھتا تو جو شخص سنت چھوڑے گا, حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نوافل جو ہے نا, یہ سنن جو ہیں یہ فرضوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی شخص سنن سے غافل ہوگا, سنت سے, تو وہ آہستہ آہستہ فرض سے بھی غافل ہو جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ مستقل اگر کوئی ترک سنت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا, جو نکاح والی حدیث ہم سنتے ہیں,
آپ نے فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو مستقل سنت کو ترک کرنا درست نہیں ہے. اگر کسی وقت کسی مجبوری سے انسان نہیں پڑھ سکا تو ایک الگ بات ہے، مستقل سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جی بہت امپورٹنٹ ہے بالکل. اسی طرح سے حضرت ایک بات اور ہے، قیامت والے دن جب انسان کے کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی ان کے پہلے لیکچر میں، وہاں پر ہم دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف فرضوں کے بارے میں پوچھے گا. جی جی اور اس سے کچھ لوگوں نے یہ کہ ہم فرض پڑھ لیتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو اسی بات کی طرف آ رہا تھا. جب انسان کے فرضوں میں کوتاہی ہوگی نا، اب جیسے دیکھیں ہم نے 4 فرض تو پڑھ لیے، لیکن 100% ہم نے اس میں پرفارم کیا یا نہیں کیا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. اس میں جو کمی رہ جائے گی نا یہ سنت سے پوری کی جائے گی، وہ بھی کمی رہ جائے گی تو نفل سے پوری کی جائے گی. اسی طرح سے ایک اور بات ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے نماز کے ممنوع اوقات ذکر فرمائے نا، فلاں فلاں وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے ٹائم، غروب ہونے کے ٹائم، زوال کے ٹائم. باقی ٹائموں کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت نفل پڑھنے چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی سب کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسپیسیفک بتا دیا نا کہ کون کون سے ٹائم میں نماز نہیں پڑھنی، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو ٹائم بچتے ہیں جیسے ظہر سے عصر، مغرب سے عشاء، اس میں نفل پڑھنے چاہیے. اور ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ، جو دنیا میں تو جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے. قیامت والے دن اتنے لوگ ہوں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہاں پر ہمیں کہاں نصیب ہوگا کہ آپ کے قریب آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، قریب ہوں آپ کے جنت میں بھی. تو آپ نے فرمایا اس کا ایک حل ہے، انی علیک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھا کرو. تو زیادہ نفل پڑھنا حدیث میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں نفل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ثواب آدھا ہو جاتا ہے. اچھا جی اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیے. پانچ نماز پڑھتے ہیں، پھر پانچوں کا ذکر حدیث میں موجود ہے. جی بالکل، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم مقرر کر دیا ہے، فجر ہے، غروب ہونے کا، تین نمازیں رہتی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے شریعت کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے آ کے ایک دن پہلے وقت میں نمازیں پڑھی اول وقت میں، دوسرے دن پھر تشریف لائے تو جو اس کا انتہائی وقت تھا، اینڈنگ ٹائم جو تھا، اس وقت میں نمازیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے صحابہ کرام کو سکھائی. اور پھر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اوقات جو ہیں اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اللہ رب العزت نے وقت مقررہ پر فرض فرمایا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کو پڑھ کے دکھایا. احادیث کے اندر ان کا جو ٹائم ہے اس کے بارے میں باقاعدہ وضاحت موجود ہے، کس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کنفیوژن جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، درست نہیں ہے.